نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آپ تمام لوگوں کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی آخری کتاب حمید کو رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں نازل کیا، تو اس مہینے میں ہم تمام کے تمام لوگوں کی یہ بھی جستجو اور کوشش ہونی چاہیے کہ جس حد تک ہم کلام اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے معانی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کے متن کو اور اس کے مفہوم کو صحیح معنوں میں جان سکتے ہیں، تو ہمیں اپنا کچھ نہ کچھ وقت ان تمام کے تمام کاموں کے لیے ضرور صرف کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آنے والے دنوں میں نماز تراویح کے بعد قرآن مجید کے جتنے بھی پارے پڑھے جائیں گے، ان کے خلاصے کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی جستجو کی جائے گی۔ کلام اللہ کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت بھی ہے اور سب سے زیادہ افضل سورت بھی کلام اللہ کے اندر یہی ہے۔ سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے بقول یہ الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی بھی ہے، اور الشافیہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر ہر قسم کے مرض کا علاج اور مرض کی شفا بھی موجود ہے۔ ویسے تو مکمل کلام اللہ، اس میں انسان کے روحانی اور جسمانی امراض کی شفا موجود ہے، جیسا کہ کلام اللہ میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے کلام اللہ کو نازل کیا جس میں انسانوں کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی ہے، لیکن اس کی جملہ صورتوں میں سے سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فاتحہ شفاء من کل داء، کہ اللہ احکم الحاکمین نے جتنے امراض ہیں ان سارے کے سارے امراض کے لیے سورہ فاتحہ کو کامل اور مکمل شفا یابی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ کلام اللہ میں جتنے بھی مضامین موجود ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے سورہ فاتحہ میں ان سارے کے سارے مضامین کو اشارتاً اور اجمالی طور پہ بیان کر دیا۔ اور آپ حضرات کے سامنے میں اس بات کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین نے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ جیسی کسی سورت کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں اتری، جن میں توریت بھی شامل ہے، انجیل بھی شامل ہے، زبور بھی شامل ہے، ان جملہ کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کے اندر سورہ فاتحہ جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اور سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، جو اس کے مسائل میں بات شامل ہے کہ ہم صبح و شام میں جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی نماز ایسی نہیں جس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ یہاں پر ہمارے بعض دوست ایسے بھی ہیں جن کے ذہن کے اندر اس حوالے سے اشکالات موجود ہیں کہ امام کی نماز، اس کی تلاوت مقتدی کی تلاوت کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں پکار کے نماز پڑھا ہوں، یعنی بآواز بلند بھی نماز کے اندر میں قرآن مجید کو تلاوت کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی تم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ جس وقت انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، مالک کائنات اس کی تلاوت کے دوران اپنے بندے کو اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ مالک کائنات جواب میں یہ بات کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثناخوانی کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ بندہ الفاظ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ
میری عبادتیں بھی تیرے لیے جتنی عبادتیں ہیں. یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جمی انسان اور جنات ان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کی بندگی کیا کریں، اس کی عبادت کیا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ جنات اور انسان کو میں نے صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی جملہ اقسام جن میں ذکر بھی شامل ہے، جن میں دعا بھی شامل ہے، جن میں قیام بھی شامل ہے، جن میں رکوع بھی شامل ہے، جن میں سجدہ بھی شامل ہے، جن میں تسبیح بھی شامل ہے، جن میں تحلیل بھی شامل ہے، جن میں تکبیر بھی شامل ہے، جن میں قربانی بھی شامل ہے، جن میں نظر بھی شامل ہے، نیاز بھی شامل ہے، صدقہ بھی شامل ہے، خیرات بھی شامل ہے. ان جملہ عبادات کو غیر اللہ کے لیے کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب بھی اللہ احکم الحاکمین کے اس حق کو چھین کر کسی غیر کو دیا جائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دعا کی جائے گی، اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ کسی اور کے لیے استغاثے کو دائر کیا جائے گا، کسی اور کے لیے قربانی کو کیا جائے گا، تو مالک کائنات ایسے شخص کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ احکم الحاکمین اپنے بندے کی ہر خطا کو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. اس کے بعد بندہ جب یہ الفاظ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم کے اوپر چلانا، ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلانا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہیں چلانا جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، اور ان لوگوں کے راستے کے اوپر بھی نہیں چلانا جو اگرچہ تیرے غضب کا نشانہ تو نہیں بنے لیکن پھر بھی وہ گمراہی کے راستے کے اوپر موجود تھے. تو مالک کائنات جواب میں یہ بات کہتے ہیں اے میرے بندے جو تو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے میں نے تجھ کو وہ عطا کر دیا. یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ فاتحہ کے اندر صرف ایک چیز کی طلب کا ذکر کیا ہے، نہ تو اس میں علم کی طلب کا ذکر کیا گیا، نہ صحت کی طلب کا ذکر کیا گیا، نہ مال کی طلب کا ذکر کیا گیا، نہ دنیا کی طلب کا ذکر کیا گیا. صرف ایک نعمت کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ نعمت ہدایت کی نعمت ہے. اللہ احکم الحاکمین نے جتنی بھی اپنی جملہ نعمتیں ہیں ان میں سے ہدایت کی نعمت کے برابر کسی نعمت کو قرار نہیں دیا. اگر انسان کے پاس توانائی موجود ہو لیکن ہدایت کی نعمت موجود نہ ہو، انسان کے پاس بادشاہت موجود ہو ہدایت کی نعمت موجود نہ ہو، انسان کے پاس مال موجود ہو لیکن نعمت ہدایت موجود نہ ہو، انسان کے پاس بینک بیلنس موجود ہو لیکن نعمت ہدایت موجود نہ ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے کسی کام کی نہیں. مثال کے طور پہ آپ اس بات کے اوپر غور کر لیجئے کہ فرعون اس کے پاس اقتدار تو موجود تھا لیکن ہدایت کی نعمت موجود نہ تھی. اللہ احکم الحاکمین نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. شداد کے پاس جاگیر تو موجود تھی لیکن ہدایت کی نعمت موجود نہ تھی، مالک کائنات نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. قارون کے پاس مال تو موجود تھا لیکن نعمت ہدایت موجود نہ تھی، مالک کائنات نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. چنانچہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا جبی فائدہ ہے، ان ساری کی ساری نعمتوں کا جبی مول پڑے گا جب اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہدایت کی نعمت سے بہرور کریں گے. اگر ہمیں نعمت ہدایت مل گئی پھر مال بھی فائدہ مند ہے، پھر اولاد بھی فائدہ مند ہے، پھر جاگیر بھی فائدہ مند ہے، پھر اقتدار بھی فائدہ مند ہے، لیکن ہدایت کے بغیر یہ ساری کی ساری نعمتیں بیکار ہیں. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے سب لوگوں کو صراط مستقیم کو پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہاں پر تھوڑی سی بات صراط مستقیم کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں. آج کل تمام کے تمام لوگ خاص طور پہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر صراط مستقیم کے حوالے سے سوال ابھرتے ہیں آخرکار وہ کون سا رستہ ہے جو صراط مستقیم یا جس کو سیدھا رستہ کہا جا سکے. اس لیے کہ ہر مسجد، ہر مکتب، ہر مدرسہ، ہر عالم، ہر خطیب، ہر مجتہد، ہر فقیہ اپنے آپ کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن بتلاتا ہے تو عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے، ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ آخرکار ہدایت کا رستہ کون سا رستہ ہے. تو مالک کائنات نے راہ ہدایت کے بارے میں کلام اللہ کے اندر بڑی وضاحت سے یہ بات لا دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین
حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ کا رفتہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اور ایک دوسرے مقام کے اوپر ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام کے اوپر یہ بات ارشاد ہوئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ، آپ زیادہ ہی مستقیم کے اوپر گامزن ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کا رفتہ ہی سیدھا رفتہ ہے، اس لیے مالک کائنات نے یہ بات کہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر چلیں گے، جیسا کہ مالک کائنات نے ارشاد فرما دیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے لوگو اس بات کو سن لو، یہ سیدھا رفتہ ہے، یہ اللہ کا رفتہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں، اور ہر وہ شخص سیدھے راستے کے اوپر ہے اور بصیرت کے اوپر ہے جو میری پیروی کرتا ہے، میرے نقش قدم کے اوپر چلتا ہے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے اوپر نہیں چلتا، آپ کے اسوہ کامل کے اوپر نہیں چلتا، اس شخص کے پاس صراط مستقیم نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ اس کے آگے سورہ بقرہ موجود ہے، اور سورہ بقرہ کلام اللہ کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ آج بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے بھی معلومات درکار ہوتی ہیں، اور یہ مسئلہ بھی اکثر لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرتی ہیں، ہمارے کاروبار کو کسی نے باندھ تو نہیں دیا، میرے گھر اولاد نرینہ نہیں ہوتی، کیا یہ ساری کی ساری باتیں کہیں جادو اور ٹونے کی وجہ سے تو نہیں؟ اکثر باتیں تو جادو ٹونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن جادو کا ہو جانا اس میں بھی کوئی چمبے والی بات موجود نہیں۔ جادو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اوپر بھی ہوا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی طور پہ آپ کی یاداشت کے اوپر بھی جادو ہوا، اور جادو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اوپر بھی ہوا۔ جادو کا ہو جانا کوئی چمبے والی بات نہیں، لیکن جادو نہ تو ہر شخص کے اوپر ہوتا ہے نہ ہر وقت ہوتا ہے۔ جادو کب ہوتا ہے؟ جادو اس وقت ہوتا ہے جب مالک کائنات جادو کو ہونے کا حکم دیتے ہیں، یا مالک کائنات جادو کے رستے سے رکاوٹ کو دور فرما دیتے ہیں، وگرنہ ہمارے آگے اور پیچھے حفاظت کے لیے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہماری حفاظت کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے آگے اور پیچھے فرشتوں کی جماعتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں پر مالک کائنات اس حصار حفاظت کو ہٹا لیتے ہیں، اور جادو کے اثرات بھی، جناتی اثرات بھی اور شیطانی اثرات بھی انسانوں کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں۔ ان تمام کے تمام جو پرابلم اور مشکلات انسان کی زندگی میں جادو کے نتیجے پیدا ہوتی ہیں، یعنی کئی مرتبہ بیوی کے ساتھ بے رغبتی کا پیدا ہو جانا، کئی مرتبہ یاداشت کے اندر کمزوری کا پیدا ہو جانا، کئی مرتبہ کسی ایسے مرض کا یکلخت رونما ہو جانا جو پہلے سے موجود نہ تھا، ان ساری کی ساری پرابلمز کا بہترین علاج یہ ہے کلام اللہ کی تلاوت کو کیا جائے۔ بالخصوص سورہ بقرہ کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور جس گھر کے اندر ایک دن سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جس رات کے اندر اس کو تلاوت کیا جائے اس رات کے اندر شیطان نہیں، اس رات کے بعد 3 راتوں تک اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس سورہ بقرہ کے اندر 2 حصے ایسے ہیں جو خصوصیت سے فضیلت والے ہیں۔ آیت الکرسی کو یہ اعزاز حاصل ہے جب اس کی تلاوت کی جائے انسان اللہ احکم الحاکمین کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر ان کو رات کے اندر تلاوت کیا جائے، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے فَكَفَتَاهُ لِلَّيْلِ، پوری کی پوری رات کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یعنی آمن رسول سے لے کے آخر تک انسان کے لیے کفایت کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر مالک کائنات نے بہت سے اہم مضامین کو بیان کیا، اور جو مضمون میں آپ حضرات کے سامنے اس کے بہت سے مضامین کو چھوڑ کے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ مضمون حضرت آدم علیہ السلام کی تحریک سے متعلق ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے آخرکار انسانیت کا ابتدا کہاں سے ہوئی، انسانوں کا آغاز کہاں سے ہوا، ہم کب سے اس زمین کے اوپر موجود ہیں، ہمارے جد امجد کون تھے، ہمارا اس زمین میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور کیسے ہم اس زمین کے اوپر منتقل ہوئے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چھوٹی سی یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں، جس وقت مالک کائنات نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنا دیا، تو مالک کائنات نے اس زمین کے اوپر آباد کاری کے لیے جنوں کی ایک جماعت کو اس زمین کے اوپر اتار دیا، جنوں کی ایک جماعت کو اس زمین کا مسکن اور ان زمین کی آبادی کے لیے ان کو اس زمین کے اوپر جمع کر دیا۔ اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات بھی موجود ہونی چاہیے
کہ انسان یہ جنات کے بعد پیدا ہوئے، جنات انسان سے پہلے کی تخلیق ہے، جیسا کہ 14ویں پارے کے اندر یہ بات موجود ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ انسان کو مالک کائنات نے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے بہت عرصہ پیشتر جنات کو بڑھتے ہوئے آگ کی لو سے یا آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ چنانچہ جب جنات اس زمین کے اوپر آئے، انہوں نے آپس میں قتل و غارت بھی کیا، ایک دوسرے کا دشمنی بھی کی، ایک دوسرے کا خون بھی بہایا۔ مالک کائنات نے انہی جنات کی سرکوبی کے لیے جنات میں سے ایک شخص جو بندگی اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو چکا تھا، اور جس کو ہم عزازیل یا ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، اس کی سرکردگی میں اور اس کے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین کے اوپر روانہ کیا۔ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ عزازیل زمین کے اوپر آیا، اس نے جنات کے اس فتنے، اس یورش کے اوپر قابو پایا۔ مالک کائنات نے جب ان کی یورش کو ختم کر دیا، مالک کائنات نے زمین کی وراثت کے لیے یا زمین کے اوپر آباد کاری کے لیے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ مالک کائنات اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ مالک نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، اے فرشتوں، میں زمین کے ایک نئے وارث کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے جواب میں یہ بات کہنے لگے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں فرشتے یہ بات کہنے لگے، اللہ اس سے بہتر جنات زمین کے اوپر قتل و غارت کرتے رہے، زمین کے اوپر خون کو بہاتے رہے، اللہ کیا تو ایک اور ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو قتل و غارت کو عام کرے گی، جو زمین کے اوپر خون کو بہائے گی؟ مالک کائنات فرمانے لگے، اے میرے فرشتوں، میں اس بات کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اور فرشتوں کے اوپر ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کو جتنی بھی اشیاء اس وقت ان کے گرد و پیش میں موجود تھیں اور کئی ایسی اشیاء جو آپ کے گرد و پیش سے فاصلے کے اوپر موجود تھیں، مالک نے ان ساری کی ساری چیزوں کے نام جناب آدم علیہ السلام کو بتلا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مالک نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا کرنے کے بعد فرشتوں سے یہ بات کہی، اے فرشتوں، ذرا اس چیز کا نام بتلاؤ، اس چیز کا نام کیا ہے یا اس چیز کا نام کیا ہے؟ اب فرشتے وہ غیب کی بات تو نہیں جانتے تھے، غیب کا علم تو صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی موجود نہیں جو آدھوت کسی بات کو جاننے کے اوپر قادر ہو۔ جب تک اللہ کسی چیز کا علم کسی ہستی کو عطا نہیں فرماتے، اس وقت تک وہ ہستی اس چیز کو جان نہیں سکتی۔ چنانچہ فرشتے جو ان اشیاء کے ناموں سے غافل تھے کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے مالک، تیری ذات پاک ہے اس چیز سے کہ تیرے سامنے اپنی بات کو، اپنے علم کو پیش کیا جائے۔ اللہ، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، اور جن چیزوں کے ناموں کا ہمیں علم نہیں، مالک ہم ان کے ناموں کو نہیں جانتے۔ مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اے آدم، آپ ذرا ان چیزوں کے ناموں سے فرشتوں کو آگاہ کیجئے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے ناموں سے تمام کے تمام فرشتوں کو آگاہ کیا، مالک ارشاد فرمانے لگے، کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا اب ایک ایسا وارث پیدا ہونے والا ہے، ایسی مخلوق پیدا ہونے والی ہے جس کی فضیلت کا مقابلہ سابقہ مخلوقات نہیں کر سکتی۔ جس وقت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی، مالک کائنات نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے کے لیے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا، اور پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی اس کی اجازت موجود تھی، لیکن شریعت محمدی علیہ السلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ حضرت آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد عالی ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے تعظیمی قیام کریں، اس شخص کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے اندر کر لے۔ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔
لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا گیا۔ فرشتوں کی اس جماعت میں ازادیل بھی شامل تھا جو اگرچہ جنات میں سے تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کان من الجنی، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ گروہ جنات میں سے تھا، لیکن ایلیویٹ ہونے کی وجہ سے، بندگی اور عبادت کرنے کی وجہ سے مالک نے اس کا شمار فرشتوں کی جماعت میں کر دیا تھا۔ چنانچہ سارے فرشتے جن کے اندر نفس امارہ موجود نہ تھا وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے ازادیل یعنی ابلیس نے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ جس وقت ابلیس نے انکار کیا، مالک کائنات نے ابلیس کو راندہ درگاہ بنا دیا، قیامت کے دن تک کے لیے اپنی لعنتوں کا مستحق بنا دیا، اور آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کے سمیت جنت کے اندر مقیم کر دیا، جنت میں آباد کر دیا۔ مشیت اللہ کے اندر، اللہ کے ارادے اور قدرت کے اندر آدم علیہ السلام کا زمین کے اوپر خلیفہ بننا موجود تھا، لیکن پہلا قیام جو آدم علیہ السلام کو میسر آیا وہ جنت کی وادیاں تھیں، جنت کے باغات تھے۔ اللہ اکرم الحاکمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، جنت میں کھانے کی اجازت دی، جنت میں پینے کی اجازت دی، ساتھ ان کو یہ بھی فرما دیا ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، آدم ہر چیز کھا سکتے ہو، ہر چیز پی سکتے ہو، لیکن اس فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے اگر قریب جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ابلیس جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے راندہ درگاہ بن چکا تھا اور لعنتیوں میں اس کا شمار ہو چکا تھا، اس کے ذہن کے اندر آدم علیہ السلام کا حسد بھی موجود تھا، اس کے دل کے اندر فتنہ بھی موجود تھا۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ بات کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کے یہ بات کہنے لگا میں تمہارا بہت بڑا ہے رہا ہوں، اور ساتھ یہ الفاظ بھی کہنے لگا مَا نَهَاكُمَا أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اے آدم اور آپ کی بیوی، آپ کو اس لیے شجرہ ممنوعہ سے روکا گیا ہے، اگر آپ نے اس کے دانے کو کھا لیا تو آپ آدم کی بجائے، انسان کی بجائے فرشتوں میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور آپ کے اوپر مالک کائنات ہمیشہ کے لیے موت کو حرام کر دیں گے۔ اس کے دانے کے اندر ایک ایسا اثر موجود ہے جو اس کے دانے کو کھا لیتا ہے موت اس کی ذات کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، انسان سے وہ فرشتوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لالچ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام ابلیس کے وسوسے میں آتے ہیں، شجرہ ممنوعہ کے دانے کو کھاتے ہیں، مالک کائنات آپ سے لباس جنت کو چھین لیتے ہیں، آپ کے ٹھکانے کو جنت سے بدل کے دنیا کا تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، پہلے جنت کے باغات موجود تھے، اب اس کے بدلے جب زمین کے اوپر آئے سارے کے سارے احوال پہ غور کیا، جنت کی چھن جانے والی نعمتوں کے اوپر غور کیا، دل کے اوپر چوٹ لگی، مالک کی بارگاہ میں آ کے روئے، گر گڑائے، دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اے ہمارے رب اگر آپ نے ہماری خطا کو معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کھایا، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مالک نے کیا کہا فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں نے آدم کی فریاد کو قبول کرتے ہوئے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ آسمان سے یہ پیغام آیا زمین کے اوپر ہو، لیکن زمین کے اوپر رہنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھ لو قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آدم زمین کے اوپر چلے جاؤ، لیکن تمہاری زندگی کو گزارنے کے لیے ہدایت کا پیغام میری طرف سے آئے گا، میں معاشرت کے بارے میں بھی رہنمائی کروں گا، معیشت کے بارے میں بھی رہنمائی کروں گا، حلال و حرام کے بارے میں بتلاؤں گا۔ اگر تم نے زمین کے اوپر رہتے ہوئے میری ہدایت کو مان لیا، میرے پیغام کو مان لیا، میرے الہام کو مان لیا، تو پھر جنت یہ دور کی بات نہیں، مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے، لیکن اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے بھی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو غم کا شکار ہوگے نہ کسی قسم کے خوف کا شکار ہوگے۔ یہ بات ضمنی طور پہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور سورہ بقرہ کے باقی مضامین کو انشاءاللہ آپ حضرات کے گوشے گزار کل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو بات آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے، اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ اکرم الحاکمین نے اپنی وحی کو ہمارے سکون کی بنیاد، ہمارے قرار کی بنیاد، غموں سے دوری کی بنیاد، سکون کی بنیاد بنا دیا ہے۔ اگر ہم وحی کی تعلیمات کے اوپر چلیں گے، زمین کی دستاویزات کی بجائے آسمانی قانون کے اوپر عمل کریں گے، حلال و حرام کے فیصلے
اپنی ذات سے کرنے کی بجائے اللہ احکم الحاکمین کے فیصلوں کو مانیں گے تو یہ زمین ہمارے لیے دارالامن بن جائے گی، دارالسکون بن جائے گی۔ زمین کے اوپر رہیں گے، غموں سے آزاد ہو کے رہیں گے، فکروں سے آزاد ہو کے رہیں گے۔ اس زمین کے اوپر جتنے بھی تفکرات پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی غم پیدا ہوتے ہیں، وہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم آسمانی دستاویز کے پیغام کو نہیں مانتے، آسمانی چارٹر کو نہیں مانتے، آسمانی قانون کے مقابلے میں زمین کے قانون کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں نفس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ حکم الحاکمین کے اصول اور ضوابط کے مقابلے میں زمین والوں کے اصول اور ضوابط کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ہم امن اور امان کے ساتھ غم اور دکھ کے بغیر صحیح زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اصول پہ عمل کرنا پڑے گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین پر رہتے ہوئے اگر امن سے رہنا ہوگا، سکون سے رہنا ہوگا، غموں سے پاک رہنا ہوگا تو اللہ کی وحی جو ہمارے زمانے کے اندر کلام اللہ اور قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اگر ہم اس کے اصولوں پہ عمل کریں گے، اس کے ضابطوں پہ عمل کریں گے، اس میں بیان کردہ حلال و حرام پہ عمل کریں گے، اس میں بیان کردہ اصول معاشرت پہ عمل کریں گے، اس میں بیان کردہ اصول معیشت پہ عمل کریں گے، اس میں بیان کردہ اصول جہاد پہ عمل کریں گے، اس میں بیان کردہ آئلی زندگی کے اصول و ضوابط پہ عمل کریں گے، پھر اللہ کی بشارت ہمارے لیے موجود ہے۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم یہاں امن کے ساتھ بھی رہیں گے اور قرار کے ساتھ بھی رہیں گے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں کلام اللہ کی تعلیمات اور اس کے پیغاموں کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر جتنے دکھ موجود ہیں اللہ ان کو چین سے تبدیل فرما، اللہ ہمارے دل میں اگر کسی مومن بھائی کے لیے کوئی کینہ موجود ہے اللہ اس کینے کو دور فرما، اللہ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی موجود ہے اللہ اس بدگمانی کو دور فرما، اللہ تمام مسلمان اور مومن بھائیوں کے پیار و محبت کو ہمارے دل میں جاگودی فرما، اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ شریروں کی شرارت سے بچا، اللہ شیطان لعین کے ہر شر اور فتنے سے ہم کو محفوظ اور مامون فرما، اللہ رمضان مبارک کے ماہ مقدس کو اللہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، اللہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو وحی الہی سے تمسک کا ذریعہ بنا، اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں کلام اللہ کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اللہ جتنے فوت شدگان ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ جتنی خطائیں ہو گئی اللہ ان سے ان کو معاف فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ جتنے والدین ہمارے سروں پہ موجود ہیں اللہ ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما، اللہ ان کو زندگی بالاسلام اور ان کا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ ہماری اولادوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے جگر کا قرار بنا، اللہ ہماری اولادوں کو دین حنیف کے اوپر چلنے والا بنا، اللہ اولادوں کے اندر جتنا بگاڑ موجود ہے اللہ اس بگاڑ کو دور فرما، اللہ جتنے گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان نچاکیاں موجود ہیں اللہ ان نچاکیوں کو دور فرما، اللہ شوہر بیوی کو شیطان لعین کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، اللہ جتنے لوگ رزق کی وجہ سے تنگ دست ہیں اللہ ان کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان کو وسیع اور حلال روزگار نصیب فرما، اللہ جتنے تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگحالی دور فرما، اللہ جتنے بے گناہ جیلوں میں موجود ہیں اللہ ان کو جیلوں سے رہائی نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم افغانیوں کی مدد فرما، اللہ چیچنیا اور بوسنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ جتنی جائز تمنائیں ہمارے دل میں موجود ہیں اللہ ان کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی ناجائز تمنائیں ہمارے دل میں موجود ہیں اللہ ان معاملات میں ہم کو ہدایت عطا فرما، اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ اس مرکز کو آباد فرما، اللہ اس مرکز کو آباد فرما، اے اللہ یہاں سے روحانی اور اللہ یہاں سے صحیح معنوں میں دینی معاملات کو آگے بڑھا، اللہ اس مرکز کو دینی اور روحانی معاملات کے آگے بڑھانے کا ذریعہ بنا،
اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم میں کوتاہیاں اور خطائیں موجود ہیں، اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما، اللہ ہماری نیتوں کی کجیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے اعمال کی ریاکاری کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کی منافقت کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں میں جو حسد کے جذبات موجود ہیں اللہ ان کو ختم فرما، اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت سے بہرور فرما، اللہ مسجد مدینہ کی زیارت سے بہرور فرما، اللہ تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج قرار دے دیا ہے، اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جتنی شدید بیماریاں اللہ انسانوں کو لاکھ ہیں، اللہ جن کو حکیموں نے لاجواب قرار دے دیا ہے اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رحمتوں کا نزول فرما، اللہ برکات کا نزول فرما، اللہ مغفرتوں کا نزول فرما، اللہ بخششوں کا نزول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔